اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ زندگی کے امور میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین امور وہ ہیں جس میں میانہ روی ہو، نہ زیادہ اور نہ ہی انسان کم۔ امام صادق علیہ السلام اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے ایک گروہ سے خطاب کیا کہ تم جو نہیں جس مکان میں نہیں رہنا اس مکان کو نہ بناؤ، اور جسے تم نے نہیں کھانا اس کا ذخیرہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم معشور ہو کے جاؤ گے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اگر ہماری شان میں ایک گھر ہے تو ہمیں ایک ہی گھر بنانا چاہیے۔ ہاں، باقی اللہ کی راہ میں دو، حج اور زیارت کرو، نیکیاں کرو، صدقہ دو، لوگوں کی حاجتیں پورا کرو۔ صحیح معنوں میں جتنا بھی کوئی امیر ہو، یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ اگر وہ خمس کا پابند ہے اور خمس دیتا ہے، زکوٰۃ کا پابند ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے علاوہ حاجت مندوں کی حاجت کرتا ہے، وہ صدقہ دینے کا پابند ہے، وہ مسجد کی تعمیر یا اسی طرح جتنی بھی خیری اور نیکی کے کام ہیں ان میں حصہ بڑھ چڑھ کے لے، اور اپنی شان کے مطابق اپنی فیملی کو کھلائے اور اپنی شان کے مطابق گھر لے، حج عمرہ زیارت یہ سب بجا لائے، تو پھر پیسہ باقی اتنا نہیں بچتا کہ انسان دو تین کوٹھیاں خرید لیتا ہے، باقیوں کو کرائے میں دے دیتا ہے اور خود رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرض کیا، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی کی 1,00,000 روپے آمد ہے، میں ایک فرض کرتا ہوں، اس کو آپ اور بھی کر لیں، تو لاکھ اگر ہے تو یقیناً اس کی گاڑی بھی ہوتی ہے، اس کے بچے پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اس کے لیے نوکر بھی ہوتے ہیں، اس کے نوکر کی تنخواہ بھی ہوتی ہے، پھر بچوں کا جو پڑھائی کی ٹیوشن فیس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے خرچے ملا کے جب کریں تو آپ آج اس زمانے کے اندر اگر 1,00,000 آمد ہے تو 60-70 ہزار اس کے گھر کا خرچہ ہے۔ یہ خرچہ ہے، 80,000 کر لو، اب باقی بچ گیا 20,000، لاکھ میں سے 20,000 بچ گیا۔ اب جب 20,000 بچتا ہے تو 20,000 کو 5 پر تقسیم کرو تو 4,000 تو اس کا بنتا ہے خمس، باقی رہ گیا 16,000۔ اب 16,000 میں سے اس نے غریبوں، فقیروں، محتاجوں، اس کو بھی تو صدقات بھی تو دینے ہیں، تو وہ 16,000 بھی پورا نہیں ہوتا۔ اب فرض کر لو کہ ایک آدمی کی 10 لاکھ ہے، تو یقیناً جس کی 10 لاکھ تنخواہ ہے اس کے بچوں کی گاڑی الگ ہوگی، اس کی بیوی کی گاڑی الگ ہوگی، اس کی اپنی گاڑی الگ ہوگی، گھر میں محافظ الگ ہوں گے، اس کے ساتھ محافظ الگ ہوں گے، ان کے بچوں کی فیس زیادہ ہوگی، ان کے بچوں کو آنے جانے کے جو اخراجات ہیں، ڈیلی جو ان کو بچوں کو جو خرچ دیا جاتا ہے، جیب خرچی دی جاتی ہے، وہ بھی زیادہ ہے۔ تو یقیناً جس طرح میں نے لاکھ کی مثال دی ہے، تو یہی حال ہے جس کی 5 لاکھ تنخواہ ہو یا 10 لاکھ تنخواہ ہو، یعنی اس کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، اور اخراجات کے بعد خمس زکوٰۃ نکالے گا، اور اس کے علاوہ نیکی کے کاموں میں حصہ بھی لے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ نہ لوگ خمس دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اور پھر دولت جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب جمع ہوتی ہے تو پھر دینے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، تو پھر کبھی کوئی مسجد میں دے دیا، 1,00,000 کا بھی مسجد میں دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس نے بڑا کر دیا، بہت بڑا کوئی کام انجام دیا۔ نہیں، ہر آدمی کو اپنی شان کے مطابق
زندگی گزارنی چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ بن عمران کو جو آخری وصیت کی تھی یہ تھی کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میانہ روی اختیار کرو۔ حضرت خضر نبی ہیں اور حضرت موسیٰ بن عمران بھی نبی ہیں۔ نبی کو وصیت کر رہا ہے کہ اللہ کا نزدیک محبوب ترین جو عمل ہے وہ ہے میانہ روی، اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب مال ہوتے ہوئے میانہ روی اختیار کرے انسان تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس وقت بھی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ پیسہ آ جائے تو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ جب پیسہ آ جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اتنا پیسہ دینا شروع کر دو کہ وہ نہ پڑھیں نہ لکھیں نہ بس فضولی ٹائم گزاریں اور پیسہ بھی خرچ کریں، نہ پڑھیں نہ لکھیں، نہ، ان کو بھی ایک حد کے اندر رکھ کے دینا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی جو ضروریاتی زندگی میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اس کی آدھی آمدنی ہوتی ہے، اس کی آدھی آمدنی بچت ہوتی ہے، یعنی آدھی اس کی بچت گھر میں ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ رسول خدا نے فرمایا من بذر حرمہ اللہ، جو فضول خرچی کرے گا اللہ اس کو محروم کر دے گا۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مال کو تباہ کرتا ہے، فضول خرچی میں تباہ کر دیتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا مستجاب نہیں فرماتا۔ مولا امیر کہتے ہیں کہ حساب کتاب کا کھانا پینا چاہیے، اور اس کے علاوہ ضروریات زندگی میں جو انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے انسانی کمال کی ایک علامت ہے کہ وہ انسان با کمال ہے جو اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو اور فضول خرچی سے پرہیز کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ درمیانی راستہ اختیار کرو، اور درمیانی راستہ یہ ہے کہ اپنی شان اور اپنی حیثیت سے نہ بڑھ کے خرچہ کرو کہ فضول خرچ بن جاؤ گے، اور نہ بالکل نیچے آ جاؤ کہ بخیل اور کنجوس بن جاؤ گے۔ تو میانہ روی جس نے بھی اختیار کری، من جادہ سادہ بلغ المرادہ، یہ مشہور مثال ہے عربی کے اندر کہ جس نے سادہ زندگی گزاری، بہت ہی سادہ زندگی گزاری، وہ اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جو لوگ بس اچھے کپڑے، اچھے کھانے اور بس فضول خرچی میں گزارتے ہیں وہ لوگ مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔